کہ 5,000 ماں باپ کو دے دیتے ہیں اور وہ پرائیویٹ اسکولوں میں دیتے ہیں. وہ یہی دیکھیں نا, اب آپ نے پہلے ہی کہا کہ گو اسکول جو ہے ایک طرف سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ گورنمنٹ اسکول بند کرا دینا چاہتے ہیں, لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ گورنمنٹ اسکولس کیوں ہیں؟ سو دیٹ ایجوکیشن دینے کے لیے. ہاں ایجوکیشن دے رہے ہیں, نہیں وہ تو نہیں دے. گورنمنٹ اسکول تعلیم دینے کے لیے نا, اور کوئی وجہ سے تو نہیں. تو جو تعلیم نہیں دے رہا تو وہ فائدہ کیا ہے؟ مطلب گھوڑا مر گیا لیکن اس کے اندر آپ اس کو بول رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا اور چارہ دے دو تو گھوڑا چل جائے گا. مطلب واٹ از دی آبجیکٹیو؟ دیکھیں میں نے تو بڑا سمپل یہ کہا ہے, یہ اکنامکس میں اس کو پریٹو امپروومنٹ کہیں گے یا پریٹو آپٹیمیلٹی کہیں گے. ہم اس کو بڑا سمپل سا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں باپ جو ہے وہ غریب ماں باپ, ٹھیک ہے, امیر لوگ, میں کھلی بات کرتا ہوں, امیر لوگ کوئی بھی اپنے بچے کو, لاہور کے اندر امیر لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے HSN میں ٹرائی کرتے ہیں. اگر اپنے بیٹے کو لاہور گرامر اسکول میں ان کی بچیاں جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ نیو اسکول کھل گئی ہے یا پھر بہت زیادہ پیسے والے ہیں, اور تو پھر وہ لاہور امریکن اسکول میں بھیجتے ہیں. یہی ہے, ٹھیک ہے. کون بھیجتا ہے لاہور میں پبلک اسکول کے اندر؟ کوئی بھی نہیں بھیجتا. امیر لوگ تو نہیں بھیجتے, پیسے والے لوگ, مڈل کلاس لوگ نہیں بھیجتے, ٹھیک ہے. سو لیٹس ناٹ پریٹینڈ کہ دس از اے گڈ سولوشن, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اگر پنجاب میں 3,500 روپے یا 3,000 روپے خرچ کرتے ہیں ایک بچے کے اوپر, تو ایک ماں باپ کو آپ کہیں کہ ہم آپ کو 3,000 روپے تک کا واؤچر دینے کے لیے تیار ہیں. آپ چاہیں تو اپنے بچے کو پبلک اسکول میں رکھیں, بالکل رکھیں. اور اگر آپ نہیں چاہتے پبلک اسکول میں, آپ سمجھتے ہیں کہ 3,000 میں آپ اس کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکتے ہیں, تو اس پرائیویٹ اسکول کی فیس میں 3,000 روپے تک ہم دے دیں گے. اگر 4,000 فیس ہے تو 1,000 روپے آپ اپنی جیب سے دے دیجیے, اور 2,000 فیس ہے تو حکومت 2,000 دے گی, پھر 3,000 نہیں دے گی, ٹھیک ہے. اینڈ آپ یہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھٹی سے لے کر 10ویں تک کی بچیوں کے تھوڑے سے 500,000 روپے اور بڑھا دیجیے, کیونکہ بچیوں کے انسینٹیو تھوڑا سا دے دیں, ٹھیک ہے. اس میں کیا نقصان ہے؟ اگر جو پیرنٹ سمجھتا ہے کہ پبلک اسکول اچھی ہے اور ادھر ڈسپرشن ہے, کچھ پبلک اسکول ضرور اچھی ہیں حکومت کی, تو وہ اپنے حکومت کی اسکول میں رہنے دے گا. جو پیرنٹ یہ سمجھتا ہے شاہدرہ کے اندر کہ وہاں پر پبلک اسکول اچھی نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, یہ کراچی کی اورنگی ٹاؤن کی مثال دے دیں, ہم سب ایریاز کا, ہر شہر میں اس ٹائپ کا ایریا ہے, تو وہ بولے گا کہ یار میں پبلک اسکول میں نہیں بھیجتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سستی اسکولیں, پرائیویٹ اسکول 1,000 روپے کی مل جاتی ہیں, 1,200 روپے 1,500 روپے فیس ہو جاتی ہے. اب تھوڑی مہنگائی ہوگی تو 2,000 فیس ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بیکن ہاؤس کی ٹیچر سے زیادہ ہے, کوالیفائڈ نہیں. تو ہم یہ سیاسی رینٹ سیکنگ کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو پروان چڑھا رہے ہیں, وہ مطلب مستقبل کو آپ بلی پہ چڑھا رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ اچھا لیکن سر میرا اس میں تھوڑا سا مطلب ابھی بھی یہ اٹ ریمینز کنٹروورشل, کنٹروورسی ختم نہیں. اب بات یہ ہے کہ میں اگر اس کو تھوڑا سا دیکھوں دوسرے اینگل سے, ابھی ہم نے بات کی ڈیسنٹرلائزیشن کی کہ ہم نے ڈیوالو کرنا ہے پاور کو, جتنا زیادہ ڈیوالو کریں گے اتنا زیادہ پیسے جو ہیں وہ اس طرح سے لوکل. if we look at for example فنلینڈس ماڈل, جس میں پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیسینٹرلائزڈ ہونے کے بعد اس میں پرائیویٹ رہی ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اس علاقے سے, چاہے وہ مفتاح اسماعیل کا بچہ ہے, چاہے وہ علی وارثی کا بچہ ہے, حسن افتخار کا بچہ ہے, یا جو باہر گارڈ ہے اس کا بچہ ہے, وہ سب کے سب اسی اسکول کے اندر جائیں گے. اور مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس کیونکہ پیسے تھوڑے سے ہم تینوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور ہمارے پاس ان سے زیادہ ہیں, تو ایک ایسا ماڈل بنایا جائے کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے جو ہے وہ اس مد میں, ایجوکیشن کی مد میں پرسنٹیج جو پروگریسو ٹیکسیشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور ان سے تھوڑا سا کم لیا جائے, بٹ ان کو ایجوکیشن جو ہے وہ سیم دی جائے. آن دی ادر ہینڈ اف وی اسٹارٹ ہینڈنگ واؤچرز ٹو پیپل, بیکاز میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے, ابھی حسن جو ہے ان کے بھی بچے چھوٹے ہیں, میری بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے, جس اسکول میں میں نے ان کو کروایا ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری وائف پڑھاتی ہیں اسی اسکول کے اندر, تو میرا مسئلہ حل ہو گیا کچھ حد تک. لیکن 25,000-30,000 روپیز پر منتھ فیس جو ہے وہ بالکل نارمل ہے. اینڈ دے کوئی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بری ایجوکیشن دے رہے ہیں, بٹ دا تھنگ از دیٹ ہاؤ کین یو اسٹل وونٹ بی ایبل ٹو کمپیئر. وہ بچے جو 3,000 والے اسکول میں پڑھے ہوں گے, 2,000 والے اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے, وہ 25-30,000 والے سے ساری زندگی کمپیٹ نہیں کر سکتے. اینڈ اف دے کانٹ کمپیٹ دین وی آر ناٹ ریئلی پرووائڈنگ اے سولوشن. دین آپ کی بات بالکل درست ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. ایک جنریشن کے اندر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو سکتی, اور ہم فن لینڈ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو امیر ترین لوگ ہیں ان کے بچے مہنگی اسکولوں بھی جاتے ہیں, پھر ولایت بھی جاتے ہیں, دیگر ممالک بھی جاتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے بالکل. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ جس بچے کو آپ پبلک اسکول میں جا رہے ہیں, اور پبلک اسکول کے گریڈس بھی آپ کو بتا دوں کہ ایوریج اسکور جو ہے وہ آغا خان یونیورسٹی نے پورے پاکستان میں کیا ہے, 27 نمبر 100 میں سے میتھ میں آ رہے ہیں اور 31 نمبر سائنس میں آ رہے ہیں. تو بچہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے, میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے اوسطاً, ٹھیک ہے. جب بچے فیل ہو رہے ہیں تو میں اس پیرنٹس کو یہ چوائس دے رہا ہوں کہ یار تم چاہو تو تھوڑی سی پرائیویٹ اسکول میں جاؤ, اور پرائیویٹ اسکول بھی وی نو ایکسپیریمنٹلی اینڈ ٹیسٹنگ کے بعد کہ پرائیویٹ اسکول کے نتائج, سستی پرائیویٹ اسکول کے نتائج اس سے اچھے ہیں. اب 4,000 روپے کا وہ اگر آپ اس کو واؤچر دے دیتے ہیں, ہو سکتا ہے پیرنٹ 2,000 اپنی جیب سے بھی ڈال دے,
تو 6,000 میں وہ ایک تھوڑی سی بہتر اسکول میں ڈال دے Basically گا تو تھوڑا سا بہتر ہی ہو جائے گا. اور جو نہیں کر رہا وہ پبلک اسکول اگر اچھی ہے, حکومت کی اسکول اچھی ہے, تو وہ ادھر ہی رہنے دے گا. اس سے یہ ہوگا مارجنل فرق تو پڑے گا نا. آئی تھنک دی پلان از کہ کچھ تو فرق پڑے. جو برے حالات ہیں اسکول حکومت کی اگر اچھی نہیں ہوگی اور بچے نکل رہے ہوں گے تو ادھر پریشر آئے گا, تو وہ شاید امپروو کریں گے. مطلب اور جہاں پہ یہ, اور دوسری چیز بھی میرے ساتھ ساتھ ہے جو لوگ کانسنٹریٹ نہیں کرتے, کہ دیکھیں میں کراچی امریکن اسکول کا بورڈ کا صدر بھی رہ چکا ہوں, اور وہاں پہ پیرنٹس بورڈ پہ ہوتے ہیں. تو جو غریب ترین بھی اسکول ہے, گاؤں میں ہو, گوٹ میں ہو, جہاں پہ بھی, اس کے اندر بھی بورڈ پہ پیرنٹس ہونے چاہیے. جی ہونے, ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ ایک لاہور میں بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ اٹک میں بھی اسکول چلا رہا ہے, مری میں بھی اسکول چلا رہا ہے, رحیم یار خان میں بھی اسکول چلا رہا ہے. یار کوئی خدا خوفی بھی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کیا کر رہے ہو آپ. بکھڑ میں بھی اسکولیں چلا رہا ہے. آپ اس کے پیرنٹس کو اسکول میں ڈال دو, ایک آدھ شہر کے کوئی اچھے لوگوں کو ڈال دو, کچھ پیسے والے کے 4 پیسے بھی دے دیتے ہیں. کتنی پبلک اسکول جو ہے وہ کراچی اور سندھ میں ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ, اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں. کچھ ڈال دیں, کچھ اور پڑھے لکھے پروفیسر جن کا دل ہوتا ہے ایجوکیشن میں, جو سارا زندگی ایجوکیشن کی, ان کو بورڈ پہ ڈال دیں. بٹ پیرنٹس کا بورڈ ہونا چاہیے, تو پیرنٹس کو یہ فیصلہ دے کہ یہ ٹیچر اسکول پہ نہیں آتا ہے, اس کو نکال دو. اب یہاں پہ لاکھوں ٹیچر ہیں پاکستان میں, 6-8 لاکھ ٹیچرز ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ٹیچر کو نکالا گیا ہو؟ اسٹے مل جائے گا ان کو فوراً, پہلے دن سے اسٹے مل جائے گا, اسٹے لے لیں گے, 10 سال بیٹھے رہیں گے. تو کانٹریکچوئل والے بھی نہیں باہر نکال سکتے. اب یہ تو پھر پرماننٹ. میں خدا نہ خواستہ کسی کی نوکری کے پیچھے نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ خود اپنی نوکری کے پیچھے ہو تو لیکن اولین ترجیح جو ہے نا, دیکھیں, اور ہر چیز پہ کمپرومائز کر لو, اولین ترجیح جو ہے نا ہماری تعلیم ہونا چاہیے. اگر ہم بچوں کو تعلیم بھی نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے. یو آر رائٹ, بٹ اس میں سر ایک چھوٹا سا پرابلم جو ہے نا, وہ ایز ایف وی ہیو گیون اپ آن دس سسٹم. فار ایگزامپل آئی ورک ود گورنمنٹ آرگنائزیشن, اور اس میں جو ہے وہ فیس بک پیج تھا ہمارے پاس ایک, جس پر لوگ جو ہے وہ بھیجتے تھے ہمیں اپنے پرابلمس. اور اب اس طرح کے مسائل آتے تھے سامنے کہ جی وہ EDO جو ہے اس نے پیسے جو ہیں وہ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ آفیسر جو بھی ہوگا, اس نے جو ہے وہ کوئی ایک اسکول ہے اس کے اندر 2 کمرے ہیں, وہ اس نے 2 ٹیچرز کے لیے مختص کر دیے ہیں. اس نے کہا یہاں پر تم دونوں رہ لیا کرو, اور وہ دونوں رہتی ہیں وہاں پر. اینڈ دے آر پروبیبلی, مطلب کچھ الٹے سیدھے کام بھی ہو رہے ہیں. اچھا, ایک بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا, یہ صرف ایجوکیشن کا پرابلم نہیں ہے. ایک بندہ ہے, وہ شہباز شریف صاحب کا دور تھا, تو وہ انٹرنشپس ہوتی تھیں, وہ 10-10 ہزار روپے مہینہ, وہ پورا سال وہ انٹرنشپ جب کر لیتا تھا تو پھر اس کو ایک ساتھ 1,20,000 روپیہ دیا جاتا تھا. وہ 1,20,000 روپے کا اس کا چیک آیا, اور اس نے مجھے فیس بک پر میسج کیا. آئی یوز ٹو کرائی ریڈنگ دوز پرابلمس. لوگ جس طرح کی باتیں بتاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جی میں نے 1 سال کام کیا ہے وداؤٹ اینی ریمونریشن, اور اس کے بعد مجھے آئے ہے 1,20,000 روپے کا چیک. اور وہ بندہ, اور نہیں, اس نے کہا مجھے 50,000 روپے دے دو, میں تمہارا 1,20,000 روپے کا, جو اکاؤنٹس آفیسر ہے وہ نہیں سائن کر رہا. اٹس بین 3 ویکس, اور میں روز جاتا ہوں, اور کہتا ہے یہ سامنے پڑا 50,000 دے دے تو لے جا. اب یہ جو سچویشن ہے, اس کو مطلب ایٹ واٹ پوائنٹ آر وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ فکسنگ دس؟ بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ تو پرائیویٹائز نہیں کر سکیں گے. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو فکس دس؟ دیز آر ناٹ ایزی پرابلمس. ٹھیک ہے, یہ کوئی آسان نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں سیپ ان کر چکی ہے. ناٹ جسٹ بیوروکریسی, بٹ ہر انسٹیٹیوشن میں کرپشن سیپ ان کر چکی ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو اسٹارٹ کرنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں مثال کے طور پہ کہ جہاں ہم پرائیویٹائز کر سکتے ہیں اور جس کے ہم امپروو کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تعلیم سے نہیں ہٹا رہے, گورنمنٹ غریب لوگوں کو پیسے بھی دے رہی ہے, لیکن جہاں ہم پیسے دے سکتے ہیں وہاں پہ پیسے دے لوگوں کو دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بسپ کا جو 300-350 ارب روپے کا بجٹ ہے, اس کو 1000 ارب کا بجٹ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ میں خالی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خرچہ بڑھا دو سیاستدان کی طرح, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ADB کے اینول ڈیولپمنٹ پلان صوبوں کے کم کر دیں. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ PHDB کے پروجیکٹس کم کر دیں, ڈائریکٹ لوگوں کو پیسے دیں. بھوک سے آپ بھوکے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے, لیکن آپ تعلیم دیں لوگوں کو, اس کو بہتر کریں. یہ میرا اس پہ ایمان ہے. اور جب آپ تعلیم دے کے ان کو بہتر کر دیں گے تو باقی چیزیں آہستہ آہستہ فالو ہونا شروع ہو جائیں گی. لیٹس ٹرائی اینڈ ایجوکیٹ دیم. اب ہر چیز کا سلوشن تو نہیں ہے میرے واؤچر کی اسکیم میں کہ مطلب پنجاب یونیورسٹی, پنجاب گورنمنٹ کے مطلب EDO کی یا کسی اور کی کرپشن بھی رکوا دوں. نہیں, لیکن